چوتھے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ جانتی ہیں. اور چھٹی ہمیں جملہ اکثر اوقات میں نے ممبروں سے سنا شام کی زندان سے متعلق، لیکن میں نے جو خود کتابوں میں پڑھا ہے وہ شام غریبہ سے متعلق ہے کہ خود چوتھے امام فرماتے ہیں کہ شام غریبہ میں جہاں کسی کا صحیح ذہن کام نہیں کر سکتا تھا، اتنے مصائب گزر گئے تھے، میں نے اس شام غریبہ میں اپنی آنکھوں سے اپنی پھوپھی کو تہجد پڑھتے تھے. اس حالت میں تہجد پڑھتے دیکھا ہے. شام غریبہ میں بھی میری پھوپھی نے تہجد کی نماز قضا نہیں کی. عزیزان گرامی، اب آپ ایک جملہ سنتے ہیں، میں دوبارہ کیا کروں، میں بہت زیادہ مجبور ہوں کہ بیوی کے مصائب ہی کے جملے آ رہے بار بار، لیکن میں یہ دوبارہ فضائل پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، آپ نے ایک جملہ ممبروں سے میرے سے بھی سنا ہوگا، میں بھی بہت زیادہ پڑھتا ہوں اور دوسروں سے بھی بہت سنا ہوگا کہ جب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جناب تو جیسے پہنچتی ہیں تو وہاں پہ بھی خطبہ دے رہی ہیں. جب خطبہ دیتی ہیں تو آپ نے سنا نا کہ امیر المومنین کے ایک صحابی نابینا ہو گئے، ایک آنکھ میں تیر لگا جمل میں اور دوسری آنکھ میں صفین میں. مولا کی طرف سے جنگ کرتے ہوئے جمل و صفین میں دونوں آنکھیں ان کی شہید ہو گئی. اب دونوں آنکھیں سے دیکھ نہیں پاتے تھے لیکن سن سکتے تھے. دربار مسجد میں موجود ہے، دربار ہم کہتے ہیں، میں ابھی میرا آج کا سوشل میڈیا پہ جملہ چل رہا ہے کہ اگر اہل بیت کی توہین ہو تو وہ مسجد نہیں دربار ہے، اور اگر فضائل اہل بیت بیان ہو تو وہ دربار نہیں مسجد ہے. اب جناب زینب کبریٰ مسجد کوفہ میں ہے، اس نے مسجد کوفہ میں بنایا تھا، آپ نے شاید سن رکھا ہو. تو وہاں پہ اس نے ایک مرتبہ اعتراض کیا. اس نے کیا کہا؟ جملہ یہ ہے کہ جب جناب عبداللہ مکفوف کہتے ہیں کہ جن کی دونوں آنکھیں نابینا ہو گئی، حضرت عبداللہ مکفوف جناب امیر کے اصحاب میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کون ہے جو علی کے لہجے میں کلام کر رہا ہے؟ علی کی شہادت کو 20 برس سے زیادہ ہو چکے. سن رکھا نا آپ نے جملہ؟ یہ آپ نے مجھ سے بھی سنا اور سے علماء سے بھی ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا. کیا مطلب؟ میں ایک تحلیل پیش کر رہا ہوں، ایک انالیسس پیش کر رہا ہوں، مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے. کیا مطلب؟ آیا بی بی کی آواز اتنی بھاری تھی جیسے مولا امیر المومنین کی آواز؟ توجہ ہو. نہیں، جناب امیر سے متعلق ملتا ہے جب بات کرتے تھے جیسے شیر گرجتا ہو. جناب زینب کی آواز بہت دھیمی تھی. یہ حضرت عبداللہ مکفوف کیا کہہ رہے ہیں جو دیکھ نہیں پا رہے؟ کہا یہ کون ہے جو لہجہ علی میں کلام کر رہا؟ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آواز ملتی ہے، کہ لہجہ علی میں کلام کر رہا، وہ جو نہج البلاغہ کا معیار ہے. یہ کون بی بی ہے جو نہج البلاغہ کے معیار سے کلام کر رہی ہے؟ بات پہنچی ہے. کون ہے جو علی کے لہجے میں کلام کر رہا ہے؟ وہ جو فصاحت و بلاغت ہے نہج البلاغہ. تو عزیزان گرامی، آج کی بیٹیوں کے لیے، آج کی بہنوں کے لیے، آج کی میری بیٹیوں کے تمام کے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ کلام جب ہماری علامت ہے، تشیع کی علامت ہے. دنیا جب ہمارے متعلق بات کرتی تھی کہتے تھے شیعوں سے بات نہ کرنا، ان کا بچہ بولنا جانتا، ان کے گھر کی کنیزیں تک بولنا جانتی ہیں. کہ ایک ادنا سی کنیز حجاج ابن یوسف، کس کی کنیز؟ چھٹے امام علیہ السلام کی. حسنیہ نام تھا جس نے حجاج کو مناظرہ ہرا دیا. پتہ نہیں توجہ ہے، حجاج کو پتہ چلا کہ کنیز ہے چلے امام کی، تو فوراً بحث کرنے لگا. کہا کہ بھئی میں مناظرہ نہیں سناؤں گا، صرف اشارہ کر رہا ہوں. کہا کہ تو کیا عقیدہ رکھتی ہے؟ مجھے لوگ بتا رہے ہیں کہ تیرا عقیدہ یہ ہے. کنیز سے بحث کر رہا ہے کیونکہ جانتا ہے یہ شیعہ. کہ مجھے لوگوں نے بتایا تیرا عقیدہ یہ ہے کہ علی سارے صحابہ سے افضل تھے. سبحان اللہ. کون کہہ رہا ہے؟ حجاج کہہ رہا کس سے؟ کہ بھئی کنیز سے. کہا کہ مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ تو یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ علی تمام صحابہ سے افضل تھے. بے شک. تیرا یہ عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، تجھے کسی نے غلط بتایا. صحابہ نہیں، میں رسول خدا کو چھوڑ کے علی کو سارے انبیاء سے اس نے کہا میں تو صحابہ ہی پہ ناراض تھا. اب اگر تو نے کہا انبیاء سے افضل، دلیل دے نہیں تو تیرا سر قلم کروا دوں. کہا پھر اگر جان کی امان پاؤں دلیل پیش کروں؟ کہا بتا دلیل کیا؟ کہا قرآن سے ثابت کروں. قرآن سے ثابت کیسے کرے گی؟ تو انہوں نے دلیل جتنی آیات پڑھی قرآن سے ثابت کیا. کہا آدم نے یہ
اور جناب امیر کا یہ تو تمام کے تمام انبیاء سے ایک مرتبہ پیش کیا، کہا کہ جناب یوسف نے سب انبیاء علیہ السلام کو قرآن سے آیات پیش کر کے جناب امیر کی دلیل دی۔ ایسا گرامی ہماری 21ویں صدی میں ہمیشہ علامت یہ رہی ہے تشیع کی کہ بولنا جانتے ہیں، اور چھٹے امام کی حدیث بھی یہی ہے کہ جنتیوں کی چند علامتیں ہیں، خوش اخلاق ہوں گے، بولنا اچھا جانتے ہوں گے، سیرت و کردار اچھا ہوگا، تو بولنا علامت ہے تشیع کی۔ تو ہماری تمام بیٹیوں کے لیے جناب زینب کبریٰ کا کردار واضح ہے، جہاں مردوں پہ پابندی ہو وہاں خواتین بول کے بتائیں۔ آج شام میں اگر پابندی ہے تو ہماری مسورات جواب دیں گے، آج اگر عراق میں پابندی ہو تو مسورات جواب دیں گے۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ عراق میں کربلا میں وہ ایک خاتون کے بھی نجف اشرف میں، کربلا میں نجف میں علماء بڑے بڑے علماء کہہ رہے تھے، مشاہدین وہ کہنے لگے کہ خاتون اس کے کہا کہ 6 بیٹے شہید ہوئے، یہ چھوٹے بیٹے کی لاش ہے۔ 6 بیٹے تھے، 6 کے 6 سامرا لڑنے کے لیے بھیجے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ عراقی شادیوں کے اندر خاص آواز خواتین بلند کرتی ہیں شادیوں، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ مجھے وہ آتی نہیں اور ممبر کی وجہ سے میں کر لی، تو ایک خاص آواز بناتے ہیں، وہ جنازہ دفنانے کے بعد وہ آواز باقاعدہ جو شادی کی ہوتی ہے تو وہ باقاعدہ آواز بجانے لگی، آواز اس طرح سے شور مچانے لگی۔ تو لوگ سارے علماء کہنے لگے شاید پاگل ہو گئی، 6 بیٹے جنازے اٹھانا ماں کے لیے بڑا مشکل کام۔ تو سب کہنے لگے بھی اس کا دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گئی ہے۔ تو اس نے فوراً کہا نہیں آغا سید، میں پاگل نہیں ہوئی ہوں، میرا دماغ پورا کام کر رہا۔ کہا پھر یہ آپ خوشی کی علامت جنازے پہ؟ کہا میں دنیا کو خوش ہو کے بتا رہی ہوں، مجھے ناز ہے میں جناب زینب کی کنیز ہوں۔ میں نے بی بی کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے انہوں نے امام وقت کے حفاظت کے لیے بیٹے 2 ہی تھے، اگر زیادہ ہوتے تو زیادہ بیٹے قربان کرتے۔ کہا بی بی نے کہا میں نے دونوں بیٹے قربان کر دیے امام وقت پہ، آج کے امام پہ وقت پڑا تھا میرے 6 بیٹے تھے، میں نے 6 قربان کرنے کے بعد آج خوشی یہ منا رہی ہوں کہ بی بی میں آپ کی سیرت پہ عمل کر رہی ہوں، بی بی میں آپ کی کنیز ہوں۔ میں خوش اس بات پہ ہوں، آج بڑے بڑے علماء، آج بڑے بڑے مرد اتنی قربانیاں پیش نہیں کر سکتے جتنی ہماری مستورات پیش کرتے ہیں۔ میں اگر پتہ نہیں بات کو پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں پہنچا، تھوڑا سا وقت چاہیے ہوگا، چلیں گے کچھ دیر۔ محمد آل محمد بلند تر صلوات۔ دیکھیں میں تو پورا دن بولتا رہا ہوں، اس لیے میں نے پھر بھی آپ سے پہلے کہہ دیا کہ میرا اگر گلا تھوڑا ساتھ نہ دے تو میرا کہ پورا دن میں نے آج تقریر آج جانے گرامی آپ جناب زینب کبریٰ کس کس مقام پہ علم میں جب کوفے آئی ہیں تو جناب امیر کی موجودگی میں جناب امیر سے خواتین نے کہا کہ مولا ہم کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، تو کہا میری بیٹی کے پاس اپنی مسئولات کو بھیج دیا۔ تو ان کی گھر کی خواتین آنے لگی تو کہا جناب زینب کبریٰ کیسا پڑھاتی ہیں؟ مردوں نے پوچھا کہ علی کی بیٹی۔ کہا ہے بہت کم سن، لیکن جب بیان کرتی ہیں تو لگتا ہے علی بول رہے ہیں۔ کہا تفسیر میں حدیث میں دونوں میں بی بی کو اتنا تسلط ہے لگتا ہے قرآن انہی پہ نازل ہوا، حدیث نبوی انہی کے لیے کہی گئی تھی۔ پتہ نہیں توجہ ہے؟ مرد کہنے لگے بھائی تم لوگ ایسی باتیں کر رہی ہو، تو مولا نے کہا کہ یہ میری بیٹی زینب، چمن چمن کلی کلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 نعرہ مولانا فرمائی میری بیٹی۔ جب آغوش میں لیا تھا نا جناب رسالت میں آپ نے تو پوچھا یا علی کیا نام رکھا؟ کہا یا رسول اللہ کبھی میں نے اور فاطمہ نے آپ پہ سبقت لی ہے، حسن کا نام آپ نے رکھا، حسین کا نام آپ نے رکھا، اس بچی کا نام بھی آپ رکھیں گے۔ تو جناب رسالت میں آپ نے پہلے دیکھا، چوما، بہت پیار کیا، اس کے بعد جناب امیر کو دیکھنے کے بعد کہا ہاں دہی زینو، اب نہیں پہنچا سکا، کہا یہ اپنے باپ کی زینت ہے، زینو اب کہتے ہیں باپ کو، زین کہتے ہیں زینت کو، زین العابدین، عابدوں کی زینت، علی جیسے باپ کی جو زینت ہو اسے زینب کہتے ہیں۔ کیسے جناب امیر کی زینت بنی کہ جب عبید اللہ اپنے دربار کے
جناب زینب کبریٰ گئیں عبید اللہ ابن زیاد ملعون کے دربار میں، تو وہاں پہ خطبے سے بتایا میں علی کی بیٹی، علم سے بتایا میں علی کی بیٹی۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں نے اتنا صبر کیا کہ اب صبر مجھ سے پوچھتا ہے یا علی اور کتنا صبر کیجئے گا، میں نے صبر کو ہرا دیا۔ جناب امی کہتے ہیں جناب زینب کبریٰ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں سب سلام کر کے کہے گا۔ یہ انبیاء جہاں پہ رک گئے اس سے آگے آپ نے منازل طے کی، یہ صبر ہے جناب زینب۔ یہ جناب انبیاء، اگر حضرات انبیاء کو دیکھیں، میں آج تقابل پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اگر سننا چاہیں اب میں کیا کروں، دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں آنسو ہیں کہ آپ داد بھی دے رہے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں حیدان گرامی بڑے بڑے انبیاء درباروں میں گئے، بڑے بڑے انبیاء دربار، جناب ابراہیم، جناب خود جناب اسماعیل، اور خود جناب یوسف، حضرت زکریا، جناب عیسیٰ، جناب موسیٰ، پتہ نہیں ہیں یا نہیں آپ کو، جناب ابراہیم علیہ السلام جس کے دربار میں گئے نمرود کے، جناب موسیٰ گئے فرعون کے، ہیں نا لوگ، تو کتنے بڑے بڑے انبیاء دربار گئے، لیکن کسی بھی نبی کا دربار میں جانا ایسا نہیں جیسا جناب زینب کا۔ آئے میں پیش کروں، اب میں جانتا ہوں کہ بھی آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن میں فضائل ہی پیش کر رہا ہوں، مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے۔ دیکھیں رسول خدا کا بڑا مشہور و معروف فرمان حدیث نبوی ہے، شیعہ سنی تمام کتابوں میں آئی ہے کہ افضل الجہاد کلمۃ الحق عند الجائر، سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا۔ پتہ نہیں بات پہنچی ہے، ظالم و جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا سب سے بڑا جہاد، بڑا مشکل کام ہے۔ مولا کا نام بعد میں مکمل ہوتا تھا اور سب پہلے قلم کر دیا جاتا تھا، یہ تو آپ بڑا آسان ہے، آج آپ جس دور سے گزر رہے ہیں آل سعود کچھ بھی نہیں ہے، جو تاریخ میں ظلم ہو چکا ہے، بڑے بڑے ظالم گزرے، بڑے بڑے ملعون گزرے۔ عزیزان گرامی اب کتنا کتنا ظلم ہوا، پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ کلمۃ الحق، حق بات کو بلند کرنا ظالم و جابر کے سامنے سب سے بڑا جہاد ہے، تلوار سے لڑنا سب سے بڑا جہاد نہیں۔ توجہ ہو سارے مجمع کی میرے ساتھ، سب سے بڑا جہاد ہے کلمہ حق بلند کرنا، یزید سے بڑا ظالم کوئی نہیں، جناب زینب سے بڑی مجاہدہ کوئی نہیں۔ بی بی نے کس مقام پہ کلمہ حق بلند کیا کہ جہاں یزید جیسا ظالم، جہاں ہر بی بی پناہ لے رہی ہے، بڑا مشکل کام تھا، اس مقام پہ جناب زینب کبریٰ بی بی کلام نہیں کرنا چاہتی، میں پیش کر رہا ہوں، چند جوڑے سن لیجیے کہ روایت کے الفاظ ہیں کہ یزید مخاطب ہو رہا تھا، بار بار بیویوں سے پوچھتا تھا آپ کون ہیں، یہ بیوی کون ہے، یہ بیوی کون ہے۔ جب بار بار مخاطب ہوتا تھا تو اس وقت یہ ہے نا، میں سجاد کہتے ہیں کہ کس بات سے سب سے زیادہ اذیت ہوئی، کہ یزید علی کی بیٹیوں سے مخاطب ہو کے نام پوچھتا، تو اب امام سجاد علیہ السلام کے لیے بہت مشکل ہے، تو اس مقام پہ ہر بیوی جناب زینب کی پشت پہ پناہ لے رہی، روایت میں ملتا ہے کہ بیویاں پناہ لے رہی، یہ وہی یزید ہے جناب عباس کو، جناب علی اکبر کو۔ اب کیا ہو رہا تھا کہ ساری بیویاں پناہ لیے ہوئے، یزید بار بار جناب زینب سے مخاطب ہوتا، کون ہے آپ، بیوی جواب نہیں دیتی، تجھے اس لائق نہیں سمجھتی تجھ سے کلام کرو، وہ کتنی بلندی پہ بیٹھا ہے، فوج موجود ہے، 700 کرسی نشین پتہ نہیں ہے یا نہیں، اس مقام پہ جناب علی علیہ السلام کی بیٹی ہیں، تو کہا علی کی شیر دل بیٹی، نہیں میں کلام نہیں کروں گی، تیرا جواب نہیں دوں گی، تجھے اس لائق نہیں سمجھتی کہ تجھ سے کلام کروں، تجھے اس لائق نہیں سمجھتی کہ تیری بات کا جواب، تو کسی بھی طرح کی بات کرے تیرے سوال کا جواب دینا میں تجھے اس لائق نہیں سمجھتی، بھی جواب نہیں دے رہی اس کو۔ اب اس کا جواب نہیں دیتی، کیا کرتا ہے وہ، امام سجاد علیہ السلام خطبہ دینے لگے، اب بی بی اسے جب سلام لائق نہیں سمجھتی، کلام لائق نہیں سمجھتی، تو وہ خطبہ دینا تو مناسب نہیں تھا بی بی کا، پتہ نہیں توجہ ہے، وہاں بی بی کا خطبہ دینا مناسب نہیں تھا، تو پھر کیوں خطبہ دیا؟ جب امام سجاد کھڑے ہوئے، اس نے اشارہ کیا کہ انہیں بولنے مت دینا، بہت سے آگے سپاہی بڑے امام کی زنجیروں میں ہاتھ ڈالا کہ آپ کو بولنے نہیں دیں گے، امام کو بٹھا دیا۔ اب جناب زینب نے دیکھا کہ امام وقت پہ پابندی ہے، امام وقت پہ پابندی ہے، جیسے جناب امیر پہ بی بی کے بابا پہ پابندی تھی، تو پھر جناب فاطمہ نے جہاد کیا۔ اگر بات پہنچ گئی، جناب زہرا دربار میں نہیں جانا چاہتی تھی، دیکھ رہی تھی امام وقت پہ پابندی ہے، تو سب سے پہلی راہ ولایت کی مجاہدہ جناب فاطمہ،
راہ ولایت کی مجاہدہ. کون کہتا فدق مانگا تھا؟ مقام یہ نہیں. جب بی بی زینب کا کردار دیکھتے ہیں یہی مقام رضا ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم دنیا میں آئے, جس کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو روح عطا کی گئی, عقل عطا کی گئی. کہ بی بی زینب کو یہ ملعون کہتا ہے کہ اے حسین کی بہن, الیاذ باللہ الیاذ باللہ, کہ خدا نے تجھے کیسا رسوا کیا, تمہارے پردے چھینے گئے, تمہارے بیٹوں کو مارا گیا, تمہارے بھائی کو شہید کیا گیا اور تمہیں بازاروں میں لایا گیا. یہ جملہ بی بی زینب کا تاریخ نے لکھا. ایک مرتبہ علی کی بیٹی یہ جملہ کہتی ہیں کہ اے پسر حاکم شام, آج تم میں غرور ہے کہ تم تخت پر بیٹھے ہو, تمہاری حکومت شام میں ہے, سپاہی تمہارے ہیں, ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں. لیکن علی کی بیٹی کی ایک بات یاد رکھنا کہ ایک زمانہ آئے گا, یہی تیرا شہر ہوگا, یہی تیرا دربار ہوگا, یہی تیرا تخت ہوگا, لیکن تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. اس شہر کو علی کی بیٹی کے نام سے جانا جائے گا. آج زینبیہ کہا جاتا ہے. فرمایا کل ایک دن آئے گا تیرا نام بھی لینے والا کوئی نہیں ہوگا, لیکن ہمارے نام پر لاکھوں جانثار آ جائیں گے. کل تمہارے آباء و اجداد کی قبور پر کوئی جانے والا نہیں ہوگا, لیکن کل ایک دن آئے گا کہ دنیا زینب کو یاد کرے گی, دنیا میرے بھائی حسین ابن علی کو یاد کرے گی. پھر بی بی نے جملہ فرمایا کہ تو یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے رسوا کیا, میرا بھائی مارا گیا, میرے بیٹے مارے گئے. بی بی نے جملہ فرمایا, تاریخ نے جملے کو لکھا, فرمایا ما رأیت الا جمیلا, ہم نے حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. اگر نہ ہوتی جناب زینب, نہ ہوتا اللہ کا نام لیوا. اگر نہ ہوتی جناب زینب,